بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ رواہ البخاری۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے رشتہ داروں کے حقوق میں ایک حق رشتہ داروں کی مدد کرنا اور ان کے کام آنا بیان کیا گیا تھا۔ آج دوسرا حق بیان کیا جائے گا۔ دوسرا حق رشتہ داروں کا یہ ہے، رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا، ان سے ملاقات کرنا، ان کی خیر و عافیت دریافت کرنا، یہ بھی ان کا ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ہاں آئے جائیں، ان سے ملاقات کریں، خاص طور پر ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں، بیمار ہو جائے تو عیادت کریں، کسی کی موت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوں، اور خوشی کے تقریبات ہیں تو اس میں ہم شریک ہوں، ہم کو دعوت دیں تو ان کی دعوت کو قبول کریں۔ یہ سب ہمارے اوپر ان کا حق ہے۔ ایک مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، انطلق بنا الی ام ایمن نزورها کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها۔ تم ہمیں ام ایمن کے پاس لے کر کے چلو، ہم ان سے ملاقات کرنے جائیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان سے ملاقات کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں صحابی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ ام ایمن ان کے پہنچنے کے بعد ام ایمن رونے لگی، تو ان دونوں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول اللہ کے پاس خیر اور بھلائی میں ہوں گے، پھر کیوں رو رہی ہو؟ تو ام ایمن نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے پاس خیر اور بھلائی میں ہوں گے، لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب تک آپ زندہ تھے آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، اللہ رب العالمین کے پاس سے احکامات اترتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، آسمان سے وحی آنا بند ہو گئی۔ یہ سن کر کے یہ دونوں صحابی ام ایمن کے ساتھ رونے لگے۔ آپ اس حدیث کے اندر غور کیجئے کہ ام ایمن یہ کون ہے؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا، آپ کی پرورش کی تھی۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ام ایمن کے ہاں بار بار ان کے پاس جاتے، ان کی خیر و عافیت دریافت کرتے تھے، اور ان کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے ہاں جاتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے اوپر ایک حق ہے، چاہے وہ ہمارے والد کی طرف سے رشتہ دار ہو، چاہے ماں کی طرف سے رشتہ دار ہو، جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے اوپر ان کا حق ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں، ان کے ہاں آئے جائیں۔ اور آنے اور جانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ ہے، زر غبن تزدد حبن، طبرانی کی حدیث ہے کہ کسی کے پاس جب آؤ جاؤ تو غیب کر کے آؤ جاؤ، ایسا نہیں کہ کنٹینیو ہمیشہ بار بار جاتے رہے، یا کہ ایک بار گئے تو پھر آنے کا نام نہ لیں، وہیں پر قیام کر لیں۔
اور ان کو بیزار کر دیں. زر غبن تزدد حبن، غیب کر کے کبھی کبھار وقفے سے جاؤ تو اس سے تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا اور تمہاری قدر بھی رہے گی. تو یہ ایک ہمارے اوپر حق ہے. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مسلمان ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں، کئی حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. اس میں آپ نے کہا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کوئی مسلمان اگر آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ اس کی دعوت قبول کیجیے. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کی عیادت کیجیے. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کوئی مسلمان بھائی مر جاتا ہے تو آپ اس کے جنازے میں شریک ہوئیے. یہ ایک مسلمان کا حق ہے. وہی اگر ہمارا رشتہ دار ہے تو اس کا حق اور زیادہ ہے. جب ایک مسلمان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں، تو اگر ہمارا رشتہ دار ہے تو ہمارے رشتہ دار کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا یہ بدرجہ اولا ہمارے اوپر حق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے مہمان کی ضیافت کرے، مہمان نوازی کرے. یہ بھی ہمارے اوپر ایک شرعی حق ہے. بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ نہ تو رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں اور نہ رشتہ داروں کو اپنے ہاں آنے کا موقع دیتے. یعنی اگر کوئی رشتہ دار ان کے پاس آ بھی گیا تو اس کے ساتھ ایسا سلوک اور برتاؤ کریں گے کہ وہ دوبارہ اس کے گھر آنے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا. نہ تو اس کے لیے ضیافت کا کوئی اہتمام ہے اور نہ تو اس کی آمد پر خوشی کا کوئی اہتمام. مہمان کی آمد پر ہم اس کے سامنے خوشی کا اظہار کریں، اس کے لیے باقاعدہ یہ اہتمام کریں، کھانے پینے میں اہتمام، اس کے رہنے سہنے کا اہتمام، ہر اعتبار سے اس کی ضیافت کرنا، اس کی تکریم کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مہمانوں کی ضیافت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا ایک والہانہ استقبال نہیں کرتے ہیں اور نہ کسی کے ہاں آنا جانا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دراصل یہ لوگ بہت بڑے بخیل لوگ ہوتے ہیں، بڑے حریص اور لالچی ہوتے ہیں، جس بخالت اور حرص کی وجہ سے نہ تو وہ کھاتے ہیں اور نہ کھلاتے ہیں، نہ کسی کے ہاں آئیں گے جائیں گے اور نہ کسی کو اپنے ہاں آنے کا موقع دیں. اور یہ حد درجہ برائی ہے. بخالت، بہت زیادہ حرص و لالچ، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک تو بخیلی کرتے ہیں، خود اپنے اوپر تنگی کریں گے، خرچ نہیں کریں گے، اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کریں گے، اپنے بیوی بچوں کے اوپر تنگی کریں گے، رشتہ داروں کے ہاں آئیں گے جائیں گے نہیں، دوستوں پر خرچ نہیں کریں گے. اور اس کو وہ ایک تو غلطی کرتے ہیں، دوسرے ان کو اس غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. بخالت کریں گے اور اس کو قناعت پسندی اور کفایت شعاری کا نام دیتے ہیں کہ ہم قناعت کی زندگی گزاریں. قناعت پسندی الگ چیز ہے اور آپ کا یہ طرز عمل حد درجہ برا عمل ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، جس حال میں بھی اپنی طاقت کے حساب سے اپنے اوپر خرچ کیجیے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیجیے، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کیجیے، مہمانوں کی آمد پر خرچ کیجیے. یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام ہے. ساری نیکی نمازوں میں نہیں رکھی ہوئی ہے. ساری نمازیں، ساری نیکیاں صرف قرآن کی تلاوت ہی میں نہیں رکھی ہوئی ہیں. بہت ساری نیکیاں ہیں. تو ہمیں اس کو بھی نیکی سمجھنا چاہیے. قرآن میں آپ دیکھیے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 180 میں اللہ نے کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو لوگ جن کو ہم نے مال و دولت سے نوازا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرتے، اس میں بخیلی سے کام لیتے، جمع جگہ کر کے رکھتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت ہی برا کر رہے ہیں. اور جو کچھ مال جمع کر کے رکھتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا، بلکہ کل قیامت کے دن ان کا جمایا ہوا یہ مال ان کے گلے کا طوق بن جائے. اور حدیث میں اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ان کا مال، ان کا خزانہ ایک اژدہے زہریلے سانپ کی شکل میں ان کے گلے میں لپٹ جائے گا
اور ان کو ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالکا و انا کنزکا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، جن کو تو جمع کر کے رکھتا تھا، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا، نہ بیوی بچوں پر خرچ کرتا، نہ رشتہ داروں اور دوستوں پر خرچ کرتا تھا، جمع کیا ہوا مال یہ تیرے لیے آج عذاب بن گیا ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو انسان نفس کے حرص سے، بخالت سے بچا لیا گیا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے۔ اس لیے کہ انسان جب بہت زیادہ حریص النفس ہو جاتا ہے، حد درجہ بخیل بن جاتا ہے، تو یہ بخالت اور حرص آدمی کو بہت سارے گناہوں پر آمادہ کر، بہت ساری برائیاں اس سے کراتی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، حد درجہ بخیلی سے بچو، نفس کے حرص اور لالچ سے بچو، اس لیے کہ اس چیز نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اسی بخالت کی وجہ سے، حرص و لالچ کی وجہ سے ایک آدمی کسی کا خون کر بیٹھتا ہے، حرص میں، لالچ میں، اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، تو یہ ایسی برائی ہے جو برائیوں کو جنم دیتی، تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو مال دیا ہے، اس مال میں ہم اپنے غریبوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، ہر ایک کا حق ہے، اور یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے ہمارے لیے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اوپر ہمارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، ہم باقاعدہ ان کا حق ادا کریں، اور ان کا ایک حق یہ ہے کہ ان کے ہاں آئیں اور جائیں، اگر بار بار آ جا نہیں سکتے ہیں، موبائل فون کا دور ہے، کم سے کم وقفے سے ہم ان سے فون پر ہی بات چیت کر لیں، خیر و عافیت دریافت کرتے رہیں، یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام ہے، ہمیں اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس سے رشتہ داری مضبوط ہوگی اور رشتہ داری کا حق ادا ہوگا، اور جو شخص رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا، رشتوں کو مضبوط کرے گا، وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھلائی میں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔